अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको ले चलूँगी चौकंडी के मकबरों की जानिब। दोस्तों, चौकंडी के मकबरे कराची के नवाह में वाक़ हैं। एक कदीम और पुरस्कार कब्रिस्तान है जो न सिर्फ अपनी तारीख़ी अहमियत बल्कि मावराई कहानियों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ मौजूद कब्रें सदियों पुरानी हैं और इन पर की गई नक्शो निगार की खूबसूरती देखने वालों को हैरान कर देती है। मगर दिन की रोशनी में जितना ये मकबरे खूबसूरत नज़र आते हैं, रात के अंधेरे में इनका माहौल इतना ही खौफनाक और पुरस्कार हो जाता है। यहाँ के बारे में कई लोगों ने अजीब व गरीब वाक़यात और मावराई सरगर्मियों का मुशाहिदा किया है जो इस जगह को एक खौफनाक शोहरत अता करते हैं। जब सूरज ग़रूब होता है और अंधेरा छा जाता है तो चौकंडी के मकबरे एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। वहाँ आने वाले अफराद ने अजीबो गरीब और पुरस्कार वाक़यात का सामना किया है। लोग दावा करते हैं कि इन्हें कब्रों के इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। कुछ ने यह भी कहा है कि उन्होंने धुंधली इंसानी शक्लें कब्रों के दरमियान चलती देखी हैं। इस किस्म के तजुर्बात के बाद बहुत से लोग यहाँ रात को आने से घबराते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने रात के वक्त कब्रों के पास अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा हो, ये कदमों की चाप हो रही हो। ये मकबरे कदीम ज़माने के लोगों की आरामगाह हैं और बाज़ लोगों का मानना है कि इन कब्रों में दफन अफराद की रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। चौकंडी के मकबरे की पुरस्कारियत और खौफनाक दास्तानें कराची के लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये जगह इन अफराद के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ है जो पुरस्कार और मावराई वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं। चौकंडी के मकबरे के बारे में बहुत सी दास्तानें और किस्से मशहूर हैं जो यहाँ आने वाले लोगों के अजीब व गरीब तजुर्बात पर मबनी है। लोगों का कहना है कि जैसे ही शाम ढलती है यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सर्दी और भोजलपन महसूस होने लगता है। हवा में एक खफकानी खामोशी छा जाती है जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। बाज़ ज़ायरीन ने रात के वक्त कब्रिस्तान में एक पुरस्कार रोशनी देखने का दावा किया है, जैसे कोई चिराग या लैलटेन कब्रों के इर्द गिर्द घूम रही हो। हालांकि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि वो मकबरों के करीब कदमों की चाप सुनते हैं, जैसे कोई इनके पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मकबरों के दरमियान अजीब सी आवाज़ें सुनने का भी जिक्र किया है, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो या दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही हों। रात के वक्त इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अक्सर गैर मामूली सरगर्मियों के बारे में बात करते हैं। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने कब्रिस्तान के करीब छोटे साए गैर वाज़ेह शक्लें देखी हैं जो इतनी तेज़ होती हैं कि इनका पीछा करना नामुमकिन होता है। बाज़ लोगों का मानना है कि चौकंडी के मकबरों में दफन अफराद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इनकी रूहें अब भी बेचैन हैं। ये रूहें रात के वक्त ज़िंदा लोगों के साथ राब्ता करने की कोशिश करती हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जो कोई भी यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है इसे खौफनाक ख्वाब या जिस्मानी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इन लोगों को बाद में ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सब कहानियाँ और वाक़यात चौकंडी के मकबरे को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो तारीख़ी विरसे के साथ साथ पुरस्कारियत और खौफनाक दास्तानों से भी भरपूर है। लिसनर्स, चौकंडी के मकबरों से वाबस्ता पुरस्कारियत का आगाज़ इन मकबरों की तामीरात और इनकी तारीख़ी अहमियत से होता है। ये मकबरे ज़्यादातर सिंध की जागीरदार और सरदार तबके के अफराद की कब्रें हैं जिन्हें इंतहाई खूबसूरत तरीके से तराशा गया है, लेकिन ये जमालियात दिन की रोशनी तक ही महदूद हैं क्योंकि रात का अंधेरा इस जगह को एक भयानक रूप दे देता है। यहाँ आने वाले बाज़ सयाहों ने बताया कि जब वो मकबरों के करीब पहुँचे तो इन्हें अचानक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। हालांकि वहाँ कोई ख़ास हवा चल नहीं रही थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें एक नागवार बू महसूस हुई जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और इनका सांस लेना मुश्किल कर दिया। एक मशहूर वाक़या ये है कि एक गिरोह ने रात के वक्त वहाँ क़याम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई इन्हें
مقبروں کے درمیان کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کو قبروں کے بیچ سے گزرتے دیکھا جو پل بھر میں غائب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ چوکنڈی کے مقبرے رات کے وقت ایک طرح کے گزرگاہ بن جاتے ہیں جہاں دنیا اور ماورائی دنیا کے درمیان پردہ باریک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مقام پر ماورائی قوتیں سرگرم ہیں اور جو کوئی بھی ان کے آرام میں مداخلت کرتا ہے وہ ان قوتوں کی طرف سے نقصان اٹھاتا ہے۔ مقامی لوگوں میں یہ بات بھی عام ہے کہ چوکنڈی کے مقبرے کے ارد گرد کسی قسم کی تعویذی یا جادوئی سرگرمیاں کی جاتی ہیں اور یہ مقبرے ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں جو کالے جادو اور دیگر پراسرار علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے وقت بعض اوقات قبروں کے قریب موم بتیوں کی مدھم روشنی دیکھی گئی ہے جو غیر معمولی سرگرمیوں کا اشارہ کرتی ہے۔ چوکنڈی کے مقبروں کی خوفناک کہانیاں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں اور اس قبرستان کا ذکر کراچی کے پرانے لوگوں کی داستانوں میں ملتا ہے۔ یہ مقام آج بھی ان افراد کے لیے خوف و دہشت کا باعث ہے جو رات کے وقت جانے کی ہمت کرتے ہیں۔ لسنرز، چوکنڈی کے مقبروں کے بارے میں کہانیاں اور پراسرار واقعات اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ یہاں آنے والے افراد اکثر رات کے وقت عجیب و غریب تجربات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہاں آنے والے سیاح اور محققین دونوں نے مقبروں کی عجیب فضا کو محسوس کیا ہے۔ کچھ نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے وہاں غیر مرئی قوتوں کی موجودگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے جسم پر محسوس کیا۔ رات کے وقت جب چاندنی مقبروں پر پڑتی ہے تو ان کی تراشیدہ شکلیں مزید ڈراؤنی ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے رات میں مقبروں کے گرد گھومتے ہوئے سائے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جو بظاہر انسانی صورت کے ہوتے ہیں لیکن غائب ہو جاتے ہیں جیسے ہی کوئی انہیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی غیر مرئی ہاتھ محسوس کیا جو انہیں مقبروں کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں پر موجود قدیم پتھروں پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ بھی کسی حد تک پراسراریت کو جنم دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں پر کچھ ایسے نشانات موجود ہیں جو کسی زمانے میں روحوں کو محفوظ کرنے یا ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان مقبروں پر ہونے والے عجیب واقعات کی اصل وجہ ان نقوشوں اور قدیم جادوئی تحریروں میں چھپی ہوئی ہیں جن کا مقصد روحوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ دوستوں، ایک اور مشہور واقعہ ایک فوٹوگرافر کا ہے جو چوکنڈی کے مقبروں کی تصاویر لینے آیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جب اس نے خاص قبر کی تصویر کھینچی تو اس کے کیمرے میں کوئی خرابی آ گئی اور تمام تصاویر دھندلی اور خراب ہو گئیں، لیکن جب اس نے وہی تصاویر دوبارہ دن کی روشنی میں لینے کی کوشش کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس واقعے نے مزید لوگوں کو اس بات پر یقین دلایا کہ یہاں کی راتوں میں کچھ ماورائی اور غیر مرئی قوتیں سرگرم ہیں۔ یہاں کے مقبروں کی تنہائی اور ویرانی نے چوکنڈی کو ایک ایسی جگہ بنا دیا ہے جو نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ اپنے اندر ایک خوفناک پراسراریت بھی سموئے ہوئے ہے۔ لوگ یہاں دن میں بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور رات کے وقت اس جگہ کا رخ کرنے کی ہمت کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ مقبرے ایک ایسی داستان کی علامت بن چکے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور ڈراؤنی ہوتی جا رہی ہے۔ چوکنڈی کے مقبروں کا ذکر اب صرف ایک تاریخی ورثے کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسی جگہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں نہ صرف وقت تھم جاتا ہے بلکہ ماورائی قوتیں بھی اپنا وجود منواتی ہیں۔ چوکنڈی کے مقبروں کے حوالے سے جتنی زیادہ کہانیاں سننے میں آتی ہیں اتنا ہی لوگوں کا خوف اور تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قبرستان صدیوں سے پراسرار سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے اور یہاں آج بھی غیر معمولی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ دن کے وقت یہاں کا ماحول پرسکون اور خاموش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے فضا میں ایک عجیب سی وحشت پھیلنے لگتی ہے۔ چوکنڈی کے مقبروں کے قریب رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت وہ اکثر عجیب سی سرگوشیاں سنتے ہیں جو ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ آوازیں قبروں کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور سننے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے کان میں کچھ کہا ہو۔
یہ آوازیں کبھی اتنی مدھم ہوتی ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ جیسے کوئی قریب ہی ہو۔ چند گواہان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت یہاں ایسے مناظر دیکھے ہیں جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبروں کے اوپر روشنی کے گولے دیکھے جو ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان روشنیوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں جو قبرستان میں رات کو نمودار ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ چوکنڈی میں رات گزارنے کی کوشش کرنے والے افراد نے بھی خوفناک تجربات بیان کیے ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ انہوں نے رات کے دوران اپنے ارد گرد قدموں کی آوازیں سنی جیسے کوئی ان کے قریب چل رہا ہو، لیکن جب وہ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ لسنرز، ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ کچھ نوجوانوں نے رات کو یہاں قیام کیا اور انہیں لگا کہ کوئی ان کے خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خوف کے مارے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جسم جیسے مفلوج ہو گئے ہوں اور وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ چوکنڈی کے مقبروں سے وابستہ ایک اور دلچسپ کہانی ہے کہ وہاں بعض افراد نے پرانے زمانے کی جنگجو شکلوں کو دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے قدیم لباس میں ملبوس لوگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ قبرستان میں گھومتے دیکھا ہے، جیسے وہ اپنی قبروں کی حفاظت کر رہے ہوں۔ یہ مناظر بہت جلد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ پراسرار جگہ نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، بلکہ بہت سے محققین اور ماہرین بھی یہاں کے غیر معمولی واقعات کا مطالعہ کرنے آتے ہیں۔ چوکنڈی کے مقبروں کی تاریخ اور یہاں کی ہولناک کہانیاں ایک ایسا امتزاج پیش کرتی ہیں جو لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن رات کے وقت اس مقام کی دہشت ہر کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوکنڈی کے مقبروں کو کراچی کی ایک ایسی جگہ تصور کیا جاتا ہے جو اپنے اندر نہ صرف تاریخی ورثہ بلکہ خوف اور پراسراریت کا ایک لامتناہی سلسلہ بھی چھپائے ہوئے ہے۔ چوکنڈی کے مقبروں کی تاریخ اور پراسراریت کا یہ امتزاج اس جگہ کو ایک منفرد حیثیت دیتا ہے جہاں نہ صرف قدیم فن تعمیر کی جھلک ملتی ہے بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں گہرے خوف اور پراسرار داستانوں کا راج بھی ہے۔ یہ مقام ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو ماورائی دنیا کے حقائق کو جاننے کی جستجو رکھتے ہیں، مگر یہاں کا خوف ناک ماحول ہر کسی کو اس راز میں داخل ہونے کی ہمت نہیں دیتا۔ چوکنڈی کے مقبروں کی پراسراریت آج بھی زندہ ہے، اور یہ مقام ہمیشہ ان کہانیوں کا حصہ رہے گا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید ڈراؤنی اور گہری ہوتی جاتی ہیں۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں اور ڈھیروں خوشیاں آپ کا مقدر بنیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔